ناظرین، ویسے تو فرشتے معصوم سا اور بے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے دو سب سے عبادت گار فرشتے ایسے تو کیا نافرمانی کر دی، جو آج بھی دنیا میں ہی بابل کے کنویں میں الٹا لٹکے سجا کاٹ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بات ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کی، جب انسان کافی زیادہ بدعمل ہو گئے تھے، شراب، جوا، قتل و زنا میں کافی زیادہ مبتلا ہو چکے تھے۔ اسی زمانے میں عرش و فرش کے درمیان جو پردے ہوتے ہیں اسے ہٹا دیا گیا۔ عرش میں موجود فرشتے جو 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، انہوں نے جب فرش کی طرف یعنی کہ زمین کی طرف اپنی نگاہ دوڑائی تو انہوں نے دیکھا کہ انسان کافی زیادہ بدعملی اور بدکار ہیں۔ پھر کیا فوراً فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اللہ سے یہ عرض کیا کہ یا مولا، ہم تو گناہوں کے سائے سے بھی دور رہتے ہیں، لیکن فرش میں انسان آپ کی نافرمانی اور قتل و فحاشی میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو 2 فیچر ڈال کر انہیں پیدا کیا ہے، اور وہ 2 فیچر غصہ اور شہوت ہے۔ اگر یہ دونوں فیچر تمہارے اندر بھی ڈال دیا جائے تو تم بھی انسانوں کی طرح حرکت کرنے لگو گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا مولا کریم، ہم تو گناہوں کے پاس بھی نہ جائیں، چاہے جتنا بھی غصہ اور شہوت کیوں نہ ہو جائے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے فرشتے چھانٹ لو، اور اسے ہم غصہ اور شہوت ڈال کر زمین پر اتار دیتے ہیں۔ آخر کار امتحان ہونا ہی تھا۔ فرشتے کے جماعت میں سے 2 اعلیٰ درجے کے فرشتے چھانٹا گیا، جس کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور اللہ نے اسے غصہ اور شہوت ڈال کر زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کی عدل و انصاف کرنا۔ یہ دونوں اللہ کے حکم کے انوسار لوگوں کے فیصلہ کرنے لگے۔ ایسا کرنے کے سلسلے میں یہ پورے شہر میں چرچا ہو گئے۔ پھر ایک دن زہرہ نام کی عورت اپنے شوہر کا مقدمہ لے کر ان کے سامنے آئی۔ اب ہونا کیا تھا، یہ دونوں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر خود کو کنٹرول نہیں کر سکے اور ان پر فدا ہوئے۔ بات ہی بات میں انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور زنا کا خواہش رکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تمہارا دین الگ ہے اور میرا دین کچھ اور ہے۔ لہٰذا ہاروت اور ماروت کے پاس یہ عورت شرط رکھی، اور شرط یہ رکھی کہ تم اللہ کو نہیں بلکہ ہمارے بت کو سجدہ کرو، پھر میرے شوہر کو قتل کر ڈالو، کیونکہ میرا شوہر بہت غیرت مند ہے۔ ایسا کرنے سے یہ دونوں انکار کر دیتے ہیں اور وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دن بیتتا گیا اور ان دونوں نے اپنے محبت کو کنٹرول نہیں کر پائے۔ پھر سے ایک دن وہی عورت اپنے شوہر کا مقدمہ لے کر اس کے دربار پہنچے اور کہنے لگی، اب میرے پاس تمہارے لیے 4 شرطیں ہیں، اور وہ شرط ہے یا تو تم شراب پی لو، یا میرے شوہر کو قتل کر دو، یا پھر بت کو سجدہ کرو، اور آخری میرے ساتھ زنا کر لینا۔ انہوں نے شراب کو چھوٹی گناہ سمجھ کر پی لی۔ اب ہونا کیا تھا، شراب کے نشے میں بت کو بھی پوجا کر لیا، زنا بھی کر لیا، اور زنا کرتے ان کے شوہر نے دیکھا تو ان کے شوہر کو بھی قتل کر ڈالا۔ اس طرح وہ سبھی گناہ کر بیٹھے اور ایمان سے خارج ہو گئے۔ اب ہونا کیا تھا، اللہ ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے 2 شرطیں رکھی۔ انہوں نے کافی سوجھ بوجھ کر دنیا کے عذاب کو قبول کیا، کیونکہ دنیا کے عذاب صرف قیامت تک ہی رہے گی، اور آخرت کی عذاب تو کسی کو بھی پتہ نہیں۔ ان دونوں پر اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اور حکم یہ تھا کہ ہاروت اور ماروت کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا جائے، اور اس کنویں میں اسے آج بھی عذاب مل رہے ہیں۔